بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 20 متفرق قواعد۔ متفرق کا مطلب ہے جدا جدا الگ الگ قواعد، یعنی اب جو ہم سبق پڑھیں گے اس کے اندر کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر پورا سبق چلے، بلکہ سبق کے کچھ حصے میں کچھ اور قواعد استعمال ہوں گے، سبق کے دوسرے حصے میں کچھ اور قواعد استعمال ہوں گے۔ اس لیے اس سبق کا نام متفرق قواعد رکھا ہے، یعنی الگ الگ قواعد والا سبق۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اظہار مطلق، جو آپ کو سبق نظر آ رہا ہے اسکرین پر۔ اس میں آپ کو پہلے 4 کلمات نظر آ رہے ہوں گے، یعنی عربی میں جسے کلمہ کہتے ہیں اسے اردو میں لفظ کہتے ہیں۔ تو یہاں 4 الفاظ جو ہیں آپ کے پاس، تو کہہ رہے ہیں کہ ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ ان 4 کلمات میں غنہ نہیں کریں گے۔ ایک کلمے میں آنے کے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کلمے میں حروف یرملون نون ساکن یا تنوین کے بعد اسی کلمے میں آ رہے ہیں، دوسرے کلمے میں نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں ہو رہا۔ پہلا لفظ اب دیکھیے دنیا۔ اب آپ دیکھیے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نون ساکن کے بعد چونکہ یا حروف یرملون میں سے ہے لہٰذا ادغام ہونا چاہیے تھا، ہمیں پڑھنا چاہیے تھا دنیا دنیا، یوں پڑھنا چاہیے تھا، مگر ہم یہ ادغام نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون اسی کلمے میں آ جائیں تو پھر ادغام نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہاں پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ مطلقاً اظہار ہوگا۔ ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے دنیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے بنیان۔ یہاں بھی وہی قاعدہ ہے کہ ہونا تو چاہیے تھا ادغام کی وجہ سے بنیان، یہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں یا چونکہ اسی کلمے میں ہے نون ساکن کے بعد تو اظہار مطلق ہوگا۔ ہم پڑھیں گے نون کو ظاہر کرتے ہوئے بنیان۔ آگے اسی طرح صنوان۔ یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد واو جو ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے، تو ہونا یہاں بھی ادغام چاہیے تھا اصولی طور پر، یعنی یوں پڑھنا چاہیے تھا اس کو صنوان، مگر چونکہ یہاں قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد جو واو حروف یرملون والا ہے وہ اسی کلمے میں ہے، دوسرے کلمے میں نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار مطلق ہوگا۔ ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے صنوان۔ آگے والا قنوان، یہ بالکل صنوان ہی کی طرح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سکتہ ہے جی۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ اور یہ جو آپ کو اب 4 کلمات 4 الفاظ نظر آ رہے ہیں، ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ کس طرح جی؟ یہ جب ہم سبق اس کو پڑھیں گے ابھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے دیکھیے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے من کے اوپر سکتہ کیا ہے، تو من کے اوپر آواز کو روک دیا مگر سانس کو ہم نے جاری رکھا، اور اس کے بعد آگے جو قاف ہے، قاف کے اوپر کاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اور یہاں آیت بھی مکمل ہو رہی ہے، تو یہاں پر جب ہم نے وقف کیا تو ہم نے قاف کو ساکن کر دیا، تو ہم نے پڑھا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ اور اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو پڑھنا ہوگا راقٍ۔ آگے دیکھیے کَلَّا بَلْ رَانَ۔ یہ جو سکتہ ہوتا ہے، سکتہ شروع میں جب ہم سکھاتے ہیں کسی کو
تو اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اسے یہی سمجھ میں نہیں آتا کبھی آواز کو روکنا ہے یا سانس کو، اور پھر وہ آواز اور سانس میں ڈفرینس کو، فرق کو خود واضح طور پر سمجھ ہی نہیں پاتا۔ تو آپ کو یہ بار بار کی پریکٹس سے سمجھ میں آئے گا۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، کلا بل رانا، دیکھیے میں نے سانس کو نہیں توڑا، صرف آواز کو روکا ہے۔ اور اگر رانا کے اوپر ہمیں وقف کرنا ہو تو نون کو ہم ساکن کریں گے، ہم پڑھیں گے کلا بل ران من مرقدنا ھذا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم نے من مرقدنا نون کے ساتھ ہم نے سکتہ کیا ہے، تو ہم نے الف مدہ کیا اور اس کے بعد ہم نے آواز کو توڑ دیا، سانس کو جاری رکھا، پھر ہم نے ھذا کو پڑھا۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو حروف مدہ ہوتے ہیں ان پر جو وقف کیا جاتا ہے تو وقف سے حروف مدہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حروف مدہ اپنی پوری مقدار سے ہی پڑھے جاتے ہیں، بھلے وہ وقف کی صورت میں ہو یا وصل کی صورت میں۔ تو ھذا یہاں ہم نے وقف کیا ہے تو پھر بھی ہم نے ذال کو کھینچا ہے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، من مرقدنا ھذا۔ اچھا، یہاں ایک اور قاعدہ لگ رہا ہے، اس کی طرف بھی توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے میم، اس کے اندر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے، اور یہ جو نون ساکن کے بعد میم ہے یہ حروف یرملون میں سے ہے، لہٰذا یہاں ادغام کی وجہ سے ہم غنہ کر رہے ہیں اور میم کو میم سے ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، من مرقدنا ھذا۔ میں نے سکتہ کیا لیکن بہت کم کیا ہے، آواز روکی تو تھی لیکن بہت کم۔ آگے دیکھیے، عوجا قیما۔ اب یہاں آپ ایک چیز سمجھیے کہ اوپر جب انہوں نے سکتے کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے بولا تھا کہ سکتے کا حکم یہ ہے کہ دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ تو ہمارے پاس جو عوجن ہے اس میں جیم کے اوپر دو زبر ہے اور ہم نے اس دو زبر پر سکتہ کرنا تھا۔ جب ہم نے اس دو زبر پر سکتہ کرنا تھا تو ہم نے اسے الف مدہ سے بدلا، تو عوجن قیمن یہ پڑھنے کی بجائے ہم نے الف مدہ کیا، سانس کو روکا اور پھر آگے قیمہ پڑھا، عوجا قیما۔ تو یہ ہمارے 4 الفاظ ہو گئے۔ اس کے بعد نیچے جو ہیں مزید 4 الفاظ ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ صاد، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سین، چھوٹا سا بلو کلر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھیے آپ کہ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں، یعنی ان میں صاد آتا ہے اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ جو پہلا اور دوسرا لفظ ہے، پہلے 2 کلمات ہیں، اس میں صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے چھوٹا سا۔ صاد آپ کو بلیک کلر میں لکھا ہوا ملے گا اور جو اس کے اوپر سین ہے وہ آپ کو بلو کلر میں لکھا ہوا ملے گا۔ تو ہم نے پہلے 2 کلمات میں سین پڑھنا ہے، صاد نہیں پڑھنا، اور جو نمبر 3 پر ہے، تیسرا جو کلمہ ہے اس کو ہم نے سین اور صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے صاد بھی بلو ہے اور سین بھی بلو ہے۔ اور جو چوتھا کلمہ ہے ہمارے پاس، اس میں ہم نے صرف صاد کو پڑھنا ہے، سین کو نہیں پڑھنا، اسی وجہ سے صاد جو ہے وہ بلو ہے اور سین جو ہے وہ بلیک ہے۔ بلو کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ آئیے اب میں اس کو پڑھتا ہوں، یب سوتو، اب میں یہ سین پڑھ رہا ہوں، یب سوتو، صاد نہیں پڑھ رہا۔ اسی طرح بس توتن، اب یہاں پر بھی میں بس سین پڑھ رہا ہوں، بس توتن، سین باریک ہے لیکن اس کے ساتھ جو تو آ رہا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے یہ ہے پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صاد اور تو دونوں ہی یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، دونوں ہی پر کر کے پڑھے جاتے ہیں، منہ میں آواز بھر جاتی ہے۔ اب ہم سین کو باریک کر کے پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی تو بھی آ رہا ہے، تو کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، جس کی وجہ سے ہم سین کو بھی صاد کی طرف لے جاتے ہیں
ہم سین کو بھی صاد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس فرق کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سین پڑھنا ہے اور سین کے ساتھ جو ہے طا پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ طا پڑھنے کے چکر میں کہ طا کو پر کرنا ہے تو سین کو بھی صاد کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں دونوں الفاظ، یب سوتو، یب سوتو، اسی طرح بس طوطن، بس طوطن۔ آگے دیکھیے جو نمبر 3 پر ہے، ام ہم المسیطرون۔ اب یہ میں نے پڑھا ہے پہلے سین، طا کو پر کیا کہ پر ہی کرنا تھا اسے، ام ہم المسیطرون، سین پڑھا اور اس کے ساتھ طا پڑھا۔ اب میں پڑھوں گا صاد، ام ہم المسیطرون، یہ میں نے صاد پڑھا ہے کیونکہ اس میں سین اور صاد دونوں پڑھنا جائز ہے۔ اور جو ہمارے پاس چوتھا لفظ ہے وہ ہے بمسیطرین، یہاں ہم نے سین نہیں پڑھنا بلکہ صاد پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب آپ قراءت سیکھنے جائیں گے کسی کے پاس تو وہاں آپ کو ایک حروف کی کیٹاگری سمجھائی جائے گی کہ 4 حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، ہونٹوں کو ہلایا جاتا ہے، اور انہیں حروف شفویہ کہا جاتا ہے، یعنی با، فا، میم اور واو۔ اس کے علاوہ جو بقیہ حروف ہیں ان پر ہونٹوں کو نہ ہلنے دیں۔ پڑھایا یہی جاتا ہے اور یہی صحیح بھی ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ انتہائی لیول ہے، یعنی اپر لیول کی قراءت ہے، ہائی لیول کی قراءت ہے، جبکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ بالکل شروعاتی پوائنٹ ہے، یعنی آپ اس کو کیا کہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں ابتدائی تجوید، جس کے اندر ہمیں حروف کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسے حروف پر بھی ہونٹوں کو گول کرنا ہوگا کہ یا ہونٹوں کو ہلانا ہوگا جہاں ہونٹوں کو نہیں ہلانا چاہیے، لیکن وہ ہم کریں گے کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم چلنا سیکھ رہے ہیں۔ جب ہم چلنا سیکھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم جو چلنے والی موومنٹ ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوڑنے والی موومنٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں، بمسیطرین۔ اس کے بعد آئیے جی دیکھیں تسہیل۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسہیل وہاں ہوگی جہاں 2 حمزہ ہوں گے، جہاں 2 حمزہ ہوں گے تسہیل وہاں ہوگی۔ جب ہی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تسہیل کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حمزہ ہے، اس کے بعد جو دوسرا حمزہ ہے اس دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھنا۔ اچھا جی، قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ کو 3 کلمات، 3 الفاظ نظر آ رہے ہوں گے، ان کے اندر جو پہلا لفظ ہے اس کے اندر ہم نے تسہیل کرنی ہوگی۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس امالہ ہے، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ کس طرح ہوگا یہ ہم ہجے اس کے آ رہے ہیں وہاں سے بھی دیکھ لیں گے، اور جب ہم یہ لفظ پڑھیں گے تو ہم وہاں سے بھی اس کو دیکھیں گے۔ معذرت، آپ کو بار بار بیچ میں مختلف قسم کا شور سنائی دے رہا ہوگا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں یہ ویڈیو بنا سکوں۔ ویڈیو بنانا بھی ضروری ہے، آپ تک اسے پہنچانا بھی ضروری ہے کہ جو ایک کام کر رہے ہیں جب اس میں تسلسل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس میں شوق اور رغبت بھی کم ہو جاتی ہے، مگر اس کی وجہ سے آپ کو شور برداشت کرنا پڑے گا۔ اب امالہ کے ہجے کس طرح کرتے ہیں جی؟ میم، جیم، زبر، مج، را، امالہ والی، رے، مج رے۔ اب ہم نے مج ری نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے پڑھنا ہے مج رے، ہا، الف زبر ہا، مج رے ہا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کلمہ ہے
بئس الاسم الفسوق، اس کلمے میں یعنی اس لفظ میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے۔ اب میں تینوں کے تینوں کلمات پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس تسہیل ہے، پہلے میں آپ کو بغیر تسہیل کے پڑھ کر سناتا ہوں، بتاتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اس میں تسہیل کروں گا۔ آپ دیکھیے، اعجمی وعربی، دیکھیں میں دونوں ہی حمزہ پڑھ رہا ہوں، یہ میں بغیر تسہیل کے پڑھ رہا ہوں۔ اب میں اس کے اندر کروں گا تسہیل، یعنی مجھے دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھنا ہے، ہلکا سا ٹچ دیتے ہوئے گزر جانا ہے۔ کس طرح آپ دیکھیے گا، ٹچ سے ایک مولانا صاحب ہیں، ان کا ٹچ یاد آ گیا۔ آپ کس طرح دیکھیے، اعجمی وعربی، اب آپ دیکھیے پہلا حمزہ جو ہے بالکل واضح ہے، اور دوسرا حمزہ جو ہے ہم اس کو، اگر میں آپ کو ذرا ایک تفریح والے انداز میں کروں تو ہم دوسرے حمزہ کو تھوڑا سا گول کر جاتے ہیں۔ کس طرح دیکھیے گا، اعجمی وعربی، اعجمی وعربی، تو یہ ہے حمزہ کے اندر تسہیل۔ دوسرا جی، امالہ والی را، مجریہا، اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ را کے نیچے کھڑی زیر ہے، مجری پڑھنا چاہیے تھا، مگر یہاں ہم پڑھیں گے مجریہا، کیونکہ یہاں پر ہم امالہ کر رہے ہیں۔ اور امالے کا کیا مطلب ہے، ہم نے آپ کو اوپر بتایا کہ امالے کا مطلب الف کو یا اور زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا، یعنی جو حرکت ہوتی ہے وہ نہ پڑھنا، اس حرکت کو دوسری حرکت کی طرف پھیر دینا۔ امالے کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور کی طرف جھک جانا، مائل ہو جانا، اس کو امالہ کہتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس آخری لفظ ہے، اس کو دیکھ لیجئے، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق۔ اب آپ دیکھیے کہ سین کو ہم جو ہے نہ لام سے ملا رہے ہیں، نہ ہی لام سے پہلے جو الف ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، بلکہ لام کے نیچے جو زیر ہے اس کو پھر سین سے ملاتے ہیں، اور پھر میم کو آگے والے لام سے ملاتے ہیں۔ تو دو جگہ پر جو الف آ رہا ہے، جیسا کہ انہوں نے پیچھے بتایا تھا ہمیں قاعدے کے اندر کہ لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہیں پڑھیں گے، تو وہ دونوں الف ہم نہیں پڑھ رہے، ہم پڑھ رہے ہیں بئس الاسم الفسوق،